میراث ہے، مظلوم کی آس ہے، ہم سب کی میراث ہے۔ میراث سندھ کا سائیں ہے بلاول، پنجاب کا پتر بلاول، سندھ کا سائیں ہے بلاول، پنجاب کا پتر بلاول، سرحد کا سپاہی بلاول، بلوچ کا بھائی بلاول، سرحد کا سپاہی بلاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس دنیا میں روز لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ صرف پیدا ہوتے ہیں، مرا نہیں کرتے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا ویژن، ان کے انجام دیے ہوئے کارنامے، ان کی بہادری، ان کی جرأت زندہ رہتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف تاریخ میں زندہ ہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ مر کر بھی امر ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مردہ لاشوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کے دن اس لیے مناتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے، ان سے عہد کرنے کہ ان کی سوچ، فکر اور ان کی ویژن پر عمل کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ماضی پرست ہیں۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی جن مسائل کے حل کے لیے بنی گئی تھی، کیا وہ حل ہو گئے ہیں؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جن مقصد کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، کیا وہ حاصل کر لیے گئے ہیں؟ میرے عظیم ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی آج کے عہد، آج کی سیاست، آج کی معیشت اور آج کے مسائل اور ان کے حل سے اتنی ہی مطابقت رکھتے ہیں جتنے اس وقت رکھتے تھے۔ ضیاء الحق نے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا تو ان کی 24 سالہ بیٹی بینظیر بھٹو شہید نے اپنے باپ کو، اپنے ملک کو، جمہوریت، لوگوں کی آس اور امید کو بچانے نکلی۔ ان کو سکھر جیل میں سخت گرمی میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ کہ ایک نہتی سی لڑکی گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ڈر جائے گی، مگر وہ لڑتی رہی اور ثابت کر دیا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔
یوں تو انسانی تاریخ بہادر خواتین کی داستانوں سے بھری پھری ہے، مگر جس کے باپ کو پھانسی دے دی جائے، جس کے بھائیوں کو قتل کر دیا جائے، جس کی ماں کو لاٹھیاں مار کر زخمی کر دی جائے، جس کے خاوند کو 11 سال جیل میں رکھا جائے، ان کے ساتھیوں اور جانثاروں کو پھانسی دے دی جائے، سینکڑوں جیلوں کو کوڑے مارا جائے، ہزاروں کارکنوں کو جیل میں رکھا جائے، وہ ہر ظلم کے سامنے پہاڑ کی طرح ڈٹی رہی ہو، اور اس نے ہار نہ مانی ہو، اس نے اپنے ملک کے مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، اپنے بیاس لوگوں کی امید نہ چھوڑی ہو۔ ہاں، وہ صرف اور صرف اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہی ہو سکتی ہے۔ ان کی 35 سالہ سیاسی زندگی میں صرف 5 سال اقتدار تھا اور 30 سال لڑائی تھی، جد و جہد تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہار نہیں مانی۔ وہ کبھی ضیاء الحق کے خلاف لڑی، کبھی ان کی باقیات کے خلاف لڑی، اور کبھی ان کی ذہنیت کے خلاف لڑی۔ یاد ہے کہ جیل میں بی بی شہید کی 25واں سالگرہ پر شہید بھٹو صاحب نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا کہا تھا؟ شہید بی بی بینظیر، اپنا ہاتھ آگے کرو، میں آج آپ کو ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں، بی بی نے ہاتھ آگے کیا تو کہا کہ آج میں آپ کے ہاتھ میں اس ملک کے غریبوں کا ہاتھ تحفے میں دیتا ہوں۔ تم کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا، یہ کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ زندہ رہی تو عوام کے لیے، وہ شہید ہوئی تو عوام کے لیے۔ 18 اکتوبر کے حملے کے بعد کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں مارنا چاہتے تھے؟ مگر وہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی اور ڈری نہیں۔ 72 دن موت ان کے آگے بھاگ رہی تھی اور وہ موت کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آخر لڑتے جام شہادت نوش کی، ہار نہیں مانی۔ بی بی شہید نے خوب کہا تھا کہ you can exile a man but not an idea. You can imprison a man but not an idea. You can kill a man but not an idea. اس لیے میں کہتا ہوں زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا بی بی شہید نے جس سوچ کے خلاف جنگ لڑی تھی اس سے مکمل چھٹکارا مل گیا ہے؟
اسی کی ضیاء وراثت یعنی تخت جاتی عمرہ کی بادشاہت ہے۔ کیا بی بی نے جس دہشت گردی اور اس کی ذہنیت کے خلاف جنگ لڑی تھی اس پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج بھی ان کو پناہ مل رہی ہے۔ آج بھی ہمارے بچے، بچیاں، عورتیں، مرد، سیکیورٹی فورسز کے جوان ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ بی بی شہید کے ویژن کی جتنی ضرورت کل تھی اس سے بڑھ کر آج ہے۔ میرے ملک کے عظیم محنت کشوں محترمہ کی شہادت کے بعد اس ملک کو بہت ساری مشکلات نے گھیرا تھا۔ ایک طرف ملک ٹوٹنے کے قریب تھا اور دوسری جانب پارٹی برباد ہونے لگی۔ صدر زرداری نے ایک ہی نعرہ کے ساتھ دونوں کو بچایا، کھپے کھپے، کھپے کھپے، کھپے کھپے۔ میرے عظیم پاکستانیوں، اب پارٹی کا پرچم آپ نے مجھے بھی دیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ مجھے میری اور پارٹی کی مشکلات کا بھی علم ہے اور مجھے آج کے حالات کی بھی ادراک ہے۔ مجھے پاکستان کے گہرے مسائل کا بھی احساس ہے اور مجھے عالمی سیاسی صورتحال کا بھی پتہ ہے۔ مجھے ریجن میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی اندازہ ہے۔ اس لیے مجھے قائد اعظم کے روشن خیال ایجنڈا کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ مجھے قائد عوام کے ترقی پسند پاکستان کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے دختر مشرق کے پرامن اور جمہوری پاکستان کے فلسفے کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نیا انداز سے جدید طریقے کے مطابق منظم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے مل کر نئے دور کے لیے ایک نیا پاکستان پیپلز پارٹی پیش کرنی ہے تاکہ موجودہ عہد کے چیلنجز کے مطابق کر سکے۔ میرے ساتھیوں، نون لیگ کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے۔ ان کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے مفادات خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ میں نے ان کو اپنے 4 مطالبات دیے تھے اور وقت بھی دیا تھا، مگر ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہمیشہ ان کو باتیں دیر سے سمجھ آتی ہے اور تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ میرے 4 مطالبات کیا ہیں؟ 1. جمہوری احتساب کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز کے لیے۔ 2. جمہوری احتساب پاناما سکینڈل کے لیے۔ 3. جمہوری انصاف ہمارا معیشت کے لیے۔ اور 4. جمہوری احتساب ہماری خارجہ پالیسی کے لیے۔ دہشت گردی کے جمہوری احتساب کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنایا جائے، جس کے وزیر اعظم نے وعدہ بھی کیا تھا، جس کے ذریعے وزیر داخلہ اور پورا نظام کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے۔ چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ حکومت اس ملک کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا تحفظ دینے کی بجائے دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ مگر اس وقت میری بات کسی نے نہیں مانی، مگر آج
سپریم کورٹ کے کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آ گیا ہے، وہی باتیں ثابت ہو گئی ہیں جو میں کہتا تھا۔ وزیر داخلہ مستعفی ہونے کے بجائے سپریم کورٹ سمیت سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کالعدم تنظیموں اور ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کریں۔ مجھے اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے۔ کیا وہی ہوتا ہے جو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا تھا، یا پھر ان لاڈلوں کے لیے اور ان لاڈلوں کے ساتھ کوئی اور سلوک ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس جمہوری احتساب کے ذریعے اس ملک کے معصوم شہریوں کو تحفظ فراہم ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور لوگ خوف سے باہر نکلے تاکہ معیشت و معاشرت آگے بڑھ سکے۔ مگر آپ نہیں مانے۔ ہماری معیشت ہماری طاقت ہے۔ قدرت نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، مگر ہم پھر بھی غریب ہیں۔ ہم صرف اپنے 20% ریسورسز کو استعمال کر سکے ہیں، اس لیے کہ معیشت میں جمہوریت نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ یہ اپنے وسائل میں غریبوں اور مزدوروں، کسانوں اور عام آدمی کو حصہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ ساری دولت غریب کے خون، غریب کے پسینے اور ان کے آنسوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لائیں، ان کے بچوں کو بھی تعلیم دیں، ان کو علاج دیں، ان کو ایک ریئل سبسٹینشل لیونگ ویج دیں تاکہ وہ واپس معیشت میں شامل ہو کر اور دولت پیدا کر سکیں۔ آپ ایک جمہوری معیشت لے آئیں، مساوات اور برابری کا اصول اپنا لیں۔ میں تو معیشت میں بھی جمہوری انصاف چاہتا ہوں۔ اس لیے نواز شریف سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ سی پیک کے متنازع نہ بنائیں، آپ صدر زرداری کی اے پی سی کی متفقہ قراردادوں پر عمل درآمد کریں تاکہ صوبوں اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ مگر آپ نہیں مانے۔ ہم دنیا میں تنہا کھڑے ہیں، ہمارے ملک کا وقار اور عزت خطرے میں ہے۔ آپ اپنے ذاتی تعلق نبھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا ہمیں دہشت گرد ملک بنانے کے چکر میں ہے، اور آپ نے اپنی کابینہ میں دہشت گردوں کے سہولت کار رکھے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب، یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کل کچھ ہوا تو آپ تو باہر بھاگ جائیں گے، مگر 20 کروڑ عوام کو یہاں رہنا ہے۔ میں کہتا رہا کہ ایک مستقل وزیر خارجہ لے آئیں جو در حقیقت پاکستان کی حقیقی نمائندگی کر سکے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی پر عمل کر کے دنیا میں ملک کی عزت اور وقار بحال کرے۔ مگر آپ نہیں مانے۔ میاں صاحب، آپ نے کہا کہ ہماری حکومت کا کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ محترم میاں صاحب، آپ واقعی اتنا سادے ہیں، یا پھر ہم 20 کروڑ عوام کو سادہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو سمجھتے ہی نہیں؟
آپ کے تو سکینڈل ہی سکینڈل ہے. سستی روٹی سکینڈل, یا یلو کیب سکینڈل, دانش اسکول سکینڈل ہو, یا اصغر خان کیس, اسامہ بن لادن سے پیسہ لینا ہو, یا مہران بینک سکینڈل ہو, LNG سکینڈل ہو, یا نندی پور سکینڈل, حدیبیہ پیپر مل سکینڈل ہو, یا ماڈل ٹاؤن میسیکر ہو. مگر میں آج صرف اور صرف دنیا کے سب سے بڑے مالی سکینڈل تک توجہ دینا چاہتا ہوں, یعنی پاناما سکینڈل. پاکستان میں کسی سے پوچھیں کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاناما شریف. گلی گلی میں شور ہے, گلی گلی میں شور ہے, گلی گلی میں شور ہے. نواز شریف پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا وفاقی حکومت کو. آغاز میں اپنی تقریر کے انہوں نے اپنی والدہ سے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو مر کر امر ہو گئے. آپ کی میاں صاحب, آپ جب 90 کی دہائی میں میری ماں کے اوپر جھوٹے کیسز پر کیسز بنا رہے تھے تو عین اسی وقت آپ اپنے بچوں کے نام پر آف شور کمپنیز بنا رہے تھے. ہم نے کہا کہ ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں, نہ خود تماشا بنے اور نہ پورے نظام کو تماشا بنائیں. سینٹ نے اپوزیشن کا پاناما بل پاس کر دیا ہے, اور اگر آپ نے نیشنل اسمبلی میں اس بل کو پاس کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو پھر آپ کو اپوزیشن کا احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا. میاں صاحب, آپ نے احتساب کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا, تو اب آپ احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کمال ہے کہ ایک طرف خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف ہماری بل بھی نہیں مانتے. خوب پردہ ہے کہ چیلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ہم اس بل کے بغیر سپریم کورٹ نہیں جانا چاہتے ہیں. ہاں, ہماری تمام اداروں کی تاریخ کوئی شاندار تاریخ نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا فریضہ انجام دینا ہوگا. ڈکٹیٹرز نے مارشل لا لگایا, لیکن عدلیہ کی تاریخ, ہمارا عدلیہ کی تاریخ سب سے خوفناک ہے. جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو بیگم نصرت بھٹو کیس میں اس مارشل لا کو جائز قرار دیا, پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو وہ عدالت گئے, انہیں انصاف نہیں ملا. جب نواز شریف کی اسمبلی توڑی گئے تو اس کو بحال کر دیا گیا, اور جب نواز شریف نے خود عدالت پر حملہ کروایا تو عدالت نے اس کو کلین چٹ دے دی. کیا سو موٹو کی تلوار صرف ہمارے لیے ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اصغر خان کیس کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ میں پوچھتا ہوں
کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ عدلیہ نے تو ہمارے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا۔ دیکھنا ہے کہ آج پاکستان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہم اس بل کو منظور کروا کے عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب، میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کا متفقہ بل مان لے، مگر آپ نہیں مانے۔ ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں، مگر میاں صاحب نہیں مان رہے ہیں، بلکہ الٹا آپ نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 90 کی دہائی کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ نہیں میاں صاحب، نہیں، میں اس بے نظیر ماں کا بیٹا ہوں جس پر آپ نے کیا ظلم نہیں کیا، مگر جب آپ جیل میں گئے تو میری ماں نے ARD بنا کر آپ کو اس اتحاد کا حصہ بنایا۔ جب ایک پارٹی لیڈر نے آپ کی بیٹی کے خلاف غلط زبان استعمال کی تو شہید محترمہ بینرجی بھٹو نے اسے پارٹی سے نکال دیا، اور آپ نے اس بد زبان کو اپنی وزیر بنا دیا۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو آپ کا بھائی وزیر اعلیٰ کہتا تھا کہ میں صدر زرداری کو لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ جب اس نظام پر مشکل پڑی تو وہ اس نظام کو بچانے آپ کے گھر پہنچے۔ میرے ماں باپ نے میرے بزرگوں نے مجھے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی سیاست سے اختلاف نہ کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزیر حکیم ملا مسعود کے مرنے پر آنسو بہائیں اور میں چپ رہوں؟ وہ ہمارے بھائیوں، بہنوں، بچوں اور جوانوں کو قتل کریں اور میں چپ رہوں؟ آپ کا بھائی ان سے اپیلیں کرتے پھریں کہ ہم کو نہ مارو، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ متفقہ نیشنل ایکشن پلان کو دفع کریں اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وزراء دہشت گردوں کی مدد کرتے ہوئے سارے قانون توڑ دے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدر زرداری کی CPEC APC کی قراردادوں پر عمل نہ کرے اور CPEC کو متنازع بنا دے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک عالمی تنہائی میں چلا جائے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ زراعت کا شعبہ تباہ کر دیا جائے، کسان احتجاج کرے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ٹیکسٹائل، لیدر سمیت دوسری انڈسٹریز تباہ ہو جائیں اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں آپ ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں آپ بوڑھے پینشنرز کی پینشنز میں اضافہ نہ کرے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عام آدمی سے تعلیم کا حق چھین لے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ علاج سے محروم رہیں اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ غربت، بے روزگاری، مہنگائی میں اضافہ کرتے رہیں اور میں چپ رہوں؟
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی ڈاکٹرز، نرسز، کلرکس، ٹیچرز اور عورتیں پر لاٹھی چارج کر اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھوٹے صوبوں کا حقوق چھین لے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹائزیشن کے نام پر آپ تمام قومی اداروں کو اپنے دوستوں کے ذریعے خود خرید لے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاناما میں پکڑا جائیں اور اس کے احتساب سے بھاگنے کی کوشش کریں اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پاناما کمپنیز میں مزید اضافہ ہو اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بے گناہوں کو عدالتیں پھانسیاں دیں اور آپ کو کلین چٹ دیتے رہے اور میں چپ رہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مودی کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا خون بہائیں اور آپ اس سے دوستیاں کریں اور میں چپ رہوں؟ نہیں میاں صاحب، نہیں، میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں لڑوں گا ملک کی عزت اور وقار کے لیے، میں لڑوں گا انصاف کے لیے، میں لڑوں گا عوام کے حقوق کے لیے، اس ملک کے بے آسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ میں وارث ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی میراث کا۔ میں ان کا اندرونہ مشن پورا کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے جانے کے نذرانے پیش کیے، وہ نہیں بھاگے، وہ نہیں ڈرے، وہ نہیں جھکے، وہ نہیں بکھے۔ انہوں نے اس ملک کے عوام کی جنگ لڑی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، غیر مسلم اور مسلم پاکستانیوں، مظلوم قوتوں اور کمزور طبقاتوں کی جنگ لڑی، ڈکٹیٹرز اور ان کے جانشینوں سے جنگ لڑی۔ وہ چپ نہیں رہی۔ تو میں کیسے چپ رہوں؟ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہیں تو میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں دلاؤں گا مزدور کو اجرت، میں دلاؤں گا کسان کو قیمت، نوجوان کو ملازمت، عورت کو طاقت، اقلیت کو تحفظ، عوام کو عزت، اور اس ملک کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سنو، اس ملک کے بہادر بلوچ ہماری ماں کو قتل کر دیا ہے۔ میں ان کا انتقام لینے نکلا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ دیں گے یا نہیں؟ غیرت مند پشتونوں، آپ کی بہن قتل ہوئی ہے، میں ان کا انتقام لینے نکلا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ دو گے؟ سندھیوں، آپ کی شہید رانی کو ہمیں چھینا گیا۔ آپ ایک اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ بلاول بھٹو میدان میں آ گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ دیں گے یا نہیں؟ میرے پنجاب، میرے پیارا پنجاب، آپ کی شہید بی بی کو آپ کی سرزمین پر،
آپ کی سرزمین پر مار دی گئی. میں ان کا انتقام لینے آیا ہوں، نکلا ہوں، آیا ہوں. کیا آپ میرے ساتھ دیں گے یا نہیں؟ یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول. ایک اور بات جو آپ انتظار کر رہے تھے، ہم نے سی میں مشورہ کرنا ہے اور ڈیبیٹ کرنا ہے، لیکن پرنسپلی فیصلہ تو ہوا ہے کہ ہم نے سیاسی لانگ مارچ کی تیاری شروع کرنی ہے. میں اپنی 4 ڈیمانڈز منوانے کے لیے پورا پاکستان کا دورہ کروں گا. تو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں. ہر صوبے میں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی غاصبوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے، غاصبوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے تخت جاتی عمرہ، تخت جاتی عمرہ کی بادشاہ ختم کرنے کے لیے نعرے بھٹو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. محترمہ بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے کہا کہ سیاسی لانگ مارچ کی تیاری شروع کرنی ہے. میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے پورے پاکستان کا دورہ کروں گا، تیار ہو جائیں، بلاول آ رہا ہے. یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے نظیر نے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا. بے نظیر بھٹو کے ویژن کی ضرورت پہلے سے زیادہ